الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں غوری صاحب آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو پریس کلب کوہوٹا کو مبارکباد پیش کروں گا اس اہتمام کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کرنے پر، اور اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ابتدا میں تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خلاف معمول ممبر پر تشریف لا رہے تھے تو 3 مرتبہ آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام نے بعد خطبہ عرض کیا، حضور آپ نے خلاف معمول آج 3 مرتبہ آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ تو فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور عرض کیا، حضور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ سے مغفرت نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر عرض کی، حضور وہ اس کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس نے آپ کا نام نامی اسم گرامی سنا اور آپ پر درود شریف نہ پڑھا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میں نے کہا آمین۔ پھر تیسرا، وہ شخص اس کی بھی ناک خاک آلود ہو کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی آمد کی وجہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت حاصل کرنا، اس کی عنایات کو حاصل کرنا، بلکہ آپ اکثر علماء کرام سے آپ نے یہ آیت مقدسہ سورہ بقرہ کی سنی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، اور فرضیت روزہ کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اس یقین پر، اس امید پر کہ تم پرہیزگار ہو۔ یعنی روزہ ہمیں، رمضان ہمیں پرہیزگار بنانے کے لیے، متقی بنانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اگر جو غلطیاں ہم زندگی میں غیر رمضان میں کرتے تھے، رمضان میں وہ غلطیوں سے دور ہو کر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اس انداز سے گزاریں تاکہ ہماری عادت بن جائے۔ اگر جھوٹ بولتے تھے تو جھوٹ سے نکل جائیں، اگر دغا تھا، لوگوں سے دھوکہ تھا، لوگوں سے زیادتی تھی، لوگوں کا حق مارا تھا، صاحب وہ ساری غلطیاں دور ہو کر معافیاں مانگ کر رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر کے اللہ کا خاص بندہ بننے کی کوشش کریں۔ بہرحال چونکہ یہ اختتامی مراحل ہیں، اور یقین مانیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ سیدنا مولانا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے جب کہا گیا نا حضور عید مبارک ہو، آپ کو عید مبارک ہو، تو آپ نے فرمایا عید تو اس کو مبارک ہو کہ جس کے روزے قبول ہوئے ہیں۔ فرمایا عید تو اس کی مبارک ہے، عید تو اس کے لیے ہے کہ جس کی تراویح قبول ہوئی ہے، روزے قبول ہوئے ہیں، جس کو رب تعالیٰ نے بخش دیا ہے، مغفرت تو اس کے لیے ہے، عید تو اس کے لیے ہے۔ تو صاحب وہ کہنے کا مقصد یہ ہے، جو وقت باقی بچ گیا ہے اس کو بھی غنیمت جانیں، اس یقین اور اطمینان کے ساتھ۔ یقین مانیے جو وقت بچا، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کو معلوم چل جائے کہ رمضان میں کیا ہے تو وہ طلب کریں کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ یعنی رمضان کی رحمتیں، عنایتیں، بخششیں، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اور رمضان کے مہینے میں شیطان کا قید ہونا، نمازیوں کا بڑھ جانا، قرآن کی تلاوت کا بڑھ جانا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس روٹین کو پوری زندگی میں اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے تاکہ پوری زندگی ایسا نہ ہوتا کہ 11 مہینے قرآن پڑھا ہوا ہے، اس پر گرد اٹی ہے، رمضان میں اٹھایا تھا، پڑھا تھا، پھر کہتے رحمت برکت نہیں ملتی۔ صاحب آپ تو قرآن سے مخلص نہیں ہیں، صاحب قرآن سے مخلص ہوئیے، قرآن سے مخلص ہوئیے، اپنے آپ کو اس بات پر مطمئن کیجئے کہ جو بندہ اللہ رسول کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ان ساری باتوں پر عمل کرے جس سے اللہ رسول کی چاہت حاصل ہوتی ہے، اور اس کا بہترین ذریعہ نیکوں کی صحبت بھی ہے۔ میں آخر میں اختتامی مراحل میں یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، نیکوں کی صحبت ہر چیز میں بڑا اثر کرتی ہے۔ بلا تشبیہ میں ایک بات کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، اصحاب کہف ہوں، بنی اسرائیل کے اصحاب ہوں، 309 سال تک سوئے رہیں، جاگیں، آپ کے ساتھ ایک کتا بھی ہو جس کا ذکر اللہ نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا ہے۔ فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، صرف کتے کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے تک کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ آج بھی کلائیاں بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب تمام فقہاء، علماء، تمام مکاتب فکر اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کتا انسانی شکل میں، بعضوں نے لکھا بلم بن بورا کی شکل میں، بعض نے لکھا سام بن نوح علیہ السلام، جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا سام، اس کی شکل کے اندر اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ صاحب، اگر کتا نیکوں کی صحبت پا کر جنتی ہو سکتا ہے تو آج اشرف المخلوقات اگر نیکوں پاکوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس پر کیوں اثر و فرق نہیں پڑے گا؟
جناب والا مسلم شریف کی بڑی طویل حدیث مبارکہ ہے اور بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں ایک شخص نے 99 کا قتل کیا، اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ ایک شخص کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی ایک کا قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل ہے، تمہیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ اس کو بھی قتل کیا، 100 کی گنتی مکمل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب وہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو عالم دین بھی تھا اور خاص نظر رحمت بھی اللہ کی عطا سے رکھتا تھا۔ اس نے کہا بھائی فلاں آبادی میں چلے جاؤ، وہاں جا کر توبہ کرنا، وہیں رہنا، اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ گھر سے نکلا، کریم آقا فرماتے ہیں موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض ہو گئی، مقدمہ رب کی بارگاہ میں، رب نے فرمایا جہاں گناہ کیے تھے اگر اس طرف قریب ہے تو اسے جہنم کے فرشتے لے جائیں، اگر میرے نیک لوگوں کی طرف قریب ہے تو اسے جنتی فرشتے لے جائیں۔ راوی کہتے ہیں حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو سمٹنے کا حکم دیا، زمین سمٹی، ایک بالش زمین نیک لوگوں کی طرف بڑھ گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ صاحبوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ پہنچا نہیں، ابھی گھر سے چلا تھا، راستے میں انتقال ہو گیا، اگر نیکوں کی طرف چلنے کے لیے بندہ مطمئن ہو کے چلے اللہ تعالیٰ اس کو خالی نہیں جانے دیتا، اور اگر نیکوں کی صحبت مل جائے پھر اللہ تعالیٰ کیسے کسی کو خالی جانے دے گا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول الحمدللہ کم و بیش 200 سے زیادہ ممالک میں اس وقت دعوت اسلامی اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، 80 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی کام کر رہی ہے۔ اگر میں ویلفیئر کی بات کروں تو جناب والا صرف تیلیسیمیا کے بچوں کے لیے کم و بیش 86,000 بلڈ باٹلز جو ہیں وہ ان کو ڈونیٹ کر چکی ہے۔ آپ اگر صرف یہ بات کریں پاکستان کے اندر یہ گرمی اور سردی، یہ جو آپ کے پاس انوائرمنٹ جو ہماری چینج ہو رہی ہے، کم و بیش 35 لاکھ سے زیادہ پودے لگائیں۔ دعوت اسلامی کا نعرہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے، صرف یہ نہیں کہ پودا لگا کے غائب ہو گئے، بھائی اس کی حفاظت بھی کی الحمدللہ۔ ابھی تک کی میں اگر بات کروں، فلڈ آیا، اربوں روپے کی ڈونیشنز دی گئی، فلسطین کا معاملہ آیا، آپ کی اپنی دعوت اسلامی فلسطین مسجد اقصیٰ میں پہنچنے والی الحمدللہ اہل سنت کی سب سے پہلی تحریک جو دعوت اسلامی ہے مسجد اقصیٰ تک، اندر مسجد اقصیٰ میں، وہاں ہم نے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچی ہے الحمدللہ۔ صرف جامعات کی نمبر آف جامعات کی بات کروں 1500 سے زیادہ درس نظامی، جی عالم کورس 8 سالہ درس نظامی، جس میں الحمدللہ صرف دینی نے دنیاوی بھی، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمات کا التزام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر مدارس المدینہ کی بات کروں، اس وقت دعوت اسلامی کم و بیش 19,600 مدارس المدینہ جہاں پر طلبہ اور طالبات فری آف کاسٹ حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی میں صرف نمبرز پڑھتا جاؤں گا، اس وقت صرف میں اگر بات کروں یو کے کی 108 سے زیادہ مراکز دعوت اسلامی کے، بنگلہ دیش کی بات کروں 163 مراکز ہیں، میں نام ایسے نہیں پڑھ رہا، میں ڈیٹیلز آپ کو شیئر کر سکتا ہوں، آپ جا کے ویریفائی کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پر اللہ کا کرم ہے، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر شفقت ہے کہ الحمدللہ صبح دوپہر شام ہر وقت یہ پھلتی پھولتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کے اپنے کہوٹہ کے اندر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں پچھلے جو بھی سال گزرا ہے 13 بچوں نے حفظ مکمل کیا، اور آج بھی میں یہ کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس فیضان مدینہ کے اندر جو بچہ سنا رہا ہے، جو بچہ سن رہا ہے، دونوں ہمارے اپنے مدرسۃ المدینہ کے پڑھے ہوئے بچے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے صاحبو اتنا بڑا نظام الحمدللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی چلا رہی ہے۔ یہاں میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گراس روٹ لیول سے لے کر بزرگوں تک اگر تعلیمی تربیتی معاملہ دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ابھی اس وقت میں بھی فیضان مدینہ نئی آبادی میں 47% جی 47 اسلامی بھائی اس وقت اعتکاف میں موجود ہیں الحمدللہ۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، نیکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے۔ وہ میں نے ایک محاورہ پڑھا تھا غوری صاحب، اچھے سنترے، وہ ایک بابا تھا نا، آواز لگا رہا تھا اچھے سنترے، قریب میں بزرگ کھڑے تھے، انہوں نے اس کو کچھ پیسے دیے، کہا بیٹا پھر آواز لگاؤ، کہا بابا خریدتے بھی کچھ نہیں ہو، صرف آواز پر پیسے دیے جا رہے ہو۔ تو آپ نے فرمایا پتر تجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کہہ رہا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں جو اچھوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جایا کرتے ہیں، اور ایسا ہی ہے جو اچھوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جایا کرتے ہیں۔ اگر ایک ذات کا کتا ہو نیکوں کے سنگ لگے وہ جنتی ہو جائے، میں نے قرآن پڑھا ہے، کسی کو پرابلم ہے تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ حوالہ جات پیش کرنے کے لیے۔ تو صاحب اگر کتا جنتی ہو جائے تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر اشرف المخلوقات لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جس کو اللہ نے فرمایا ہے، اگر وہ نیکوں کے سنگ لگے گا تو اس پر کیوں اثرات اس کے ظاہر نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور ظاہر ہوں گے۔